أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله تعالى وسلم الدین النصیحہ. 12 ربیع الاول آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، یعنی عمارت کو بلند کیا، تو فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. فرمایا کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہماری دعا کو، بے شک تو خوب سننے والا ہے. آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے ہمارے رب ہمیں بھی فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے، اور اگر ہماری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کو معاف کر دینا. آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میری اولاد سے یہاں پر آ کر کوئی مناسک حج میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف فرما دینا. اور آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور فرمایا کہ بھیج دے ہمارے میں اپنے محبوب کو جو ان کو تیری نشانیاں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے جو حکمت والی ہے اور نصیحت دلائے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. چنانچہ یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ ہے. آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عرب کے اندر بہت زیادہ بربریت کا دور تھا اور زناکاری، فحاشی اور چوری، بدکاریاں
اور عزت کو پامال کیا جاتا تھا، اور ہر بری خصلت وہاں پر پائی جاتی تھی، بری رسومات وہاں پر پائی جاتی تھی۔ جناب آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک سنہری دور شروع ہوا، اور ان باطنی چیزوں کا خاتمہ ہوا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں انہوں نے پیدائش فرمائی تو تمام کے تمام عرب میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ ان کا ہم خرچہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَمْوَالَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کسی کے خوف کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ وہ پاک ذات ہے جس نے نازل کیا ہے قرآن کو اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ تو چند باتیں عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تحفہ اللہ رب العزت نے یعنی عطا فرمایا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سی مقام پر ایک اور جگہ آتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ رب العزت کی اجازت سے وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور وہ سراج یعنی روشن چراغ ہیں، یعنی نبوت کا جو تاج ان کے سر پر ہے اس سے وہ روشن چراغ ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے بلکہ پورے جہان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کر اور اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کے بعد انہوں نے اپنی دینی خدمات یعنی اللہ کی قرآن کی تعلیم کو کفار کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ مشقتیں پہنچائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مکہ میں نماز پڑھتے تو ان کی کمر پر اوجری لاد دی جاتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی، لیکن ہمارے نبی کا اخلاق اور ہمارے نبی کا کردار اور ہمارے نبی کا اعلیٰ اخلاق یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ یہی کہتے تھے کہ یہ نہیں تو ان کی قوم میں، ان کی کوئی اولاد میں، ان کی کوئی بچوں میں کہ کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا آ جاتا۔ چنانچہ طائف میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین تبلیغ کی سلسلے میں جب اللہ کا پیغام لے کر گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگایا جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہیں اور اگر آپ کہیں تو میں ان طائف کے لوگوں کو ان دو پہاڑوں کی بیچ میں ایسے پیس دوں گا جیسے آٹے کو چکی میں پیستے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور اعلیٰ اخلاق یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا جبرائیل کو کہ یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا آ جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ پھر طائف سے ایک پورا وقت بن کر مدینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تشریف لائے اور کلمہ قبول کیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا بھی رحمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا بھی رحمت۔ سونے کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے واپسی یعنی غزوے سے واپسی اپنے مدینہ تشریف لا رہے تھے کہ درمیان میں کسی جگہ رک کر پڑاؤ کیا اور وہاں پر فجر کی نماز کا وقت ابھی کچھ دیر پر تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سو گئے ہیں تو کون ایسا شخص ہوگا جو ہمیں فجر کی نماز پر اٹھا دے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال تم ہمیں اپنی فجر کی نماز پر اٹھا دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سب سو جائیں، میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھوڑی دیر بعد سو گئے۔ پھر سورج کی کرنوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بوسے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی جاگ آ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو فرمایا کہ بلال میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ اس کی یعنی ہمیں اٹھا دینا، تو تم نے تو اٹھایا نہیں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے ہی سلا دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نیند آئی ہے اس سے یہ ایک رحمت تھی اور تمام امتوں کے لیے رحمت تھی، تمام جہان کے لیے یہ رحمت تھی کہ جب بھی نماز گزر جائے، نماز وقت پر نہ پڑھ سکیں تو اس کی قضا کیسے کریں۔ تو یہ جتنی بھی حکمتیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے یہ امت کے لیے پیش کی تھی۔ آج 12 ربیع اول میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں اور اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں کہ 12 ربیع اول پر کیا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ شور مچاتے ہیں اور ڈانس گانے کرتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ اپنی نبی کی پیدائش پر اس طرح کریں، بلکہ جن نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور اس کو ہم آگے پھیلائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ تو وہ کتنی ہی عظیم عبادت ہوگی جس میں خدا خود شامل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خرافات سے بچیں، نہ کہ ڈھول ڈھمکے اور شور و غل مچائیں، بلکہ جن تعلیمات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو کر اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ آگے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ
مبارکہ میں فرمایا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، یعنی جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن اپنے دوسرے بھائی مسلمان کے نہ اپنی زبان کو اس کے لیے محفوظ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اس کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہی آج سبق ہے کہ کیا ہم جو آج عید میلاد النبی یا جو بھی چیزیں ہم منا رہے ہیں تو اس کا مقصد اصل کیا تھا؟ اس کا مقصد اصل یہ تھا کہ ہم یہ عید منائیں یا کوئی شور مچائیں یا کوئی پروگرام کریں، کچھ اس طرح کی چیزیں کریں، نہ کہ جو تعلیم ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور پوری دنیا کے اندر عمل کروانے کی کوشش ہے۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا بیان تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔